Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. پچھلے درس میں دعا کے احکام اور مسائل تھے. اس سے پہلے درس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا. تو آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کے اکیلے ہی خالق اور مالک ہیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق اور مالک نہیں ہے. جب خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی ہے تو ہماری عبادتوں اور سجدوں کے لائق بھی صرف وہی ذات ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلی بات جو ذکر فرمائی وہ یہ ہے، فرمایا اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کی یہ ہے، فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی. کیوں بنائی؟ لتسکنوا فیہ، تاکہ اس رات کے اندر تم سکون حاصل کرو. بزرگوں، رات بنانے والی ذات کون ہے؟ اور دن بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے. قرآن پاک میں یہ دوسری جگہ پر، یہ 20واں پارہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے، سورۃ القصص ہے، آیت نمبر 71 ہے. فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء. بتاؤ کہ اگر اللہ ہمیشہ کے لیے رات بنا دے قیامت تک، کون سی ہستی ہے جو اس رات کو ختم کر کے روشنی لا سکے؟ آگے فرمایا قل ارأیتم، آگے فرمایا افلا تسمعون، پھر تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، سنتے کیوں نہیں ہو ایسے صاف دلائل. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. اور اگر اللہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک دن بنا دے تو کون سی ہستی اور طاقت ہے جو اس کو رات میں تبدیل کرے جس میں تم سکون کرو؟ اتنا واضح دلائل ہیں، کیا تم پھر بھی دیکھتے اور سمجھتے نہیں ہو؟ فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اللہ کی رحمت سے ہے کہ اللہ رات بھی بناتے ہیں تاکہ تم سکون کرو، اور دن بنایا تاکہ تم اس میں اپنا کاروبار کرو. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ سب کو رات بنانے والی اور دن بنانے والی ذات کون ہے بزرگوں؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. بعض ایسے علاقے اور ملک بھی ہیں جہاں پر جو ہے نا 6 مہینے رات رہتی ہے، 6 مہینے دن رہتا ہے. تو بزرگوں وہاں پر کوئی بزرگ، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو اس رات اور دن کو چھوٹا کر سکے یا بڑا کر سکے. یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے.
فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو اللہ پاک نے روشن بنایا۔ بزرگوں، رات کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا۔ سارا دن آدمی کام کرے تھکا ماندہ، جب رات کو سوتا ہے کیا خیال ہے تھکاوٹ ساری دور نہیں ہو جاتی؟ دن کو بھی آدمی سوئے لیکن جو سکون اور راحت چین رات کو نصیب ہوتا ہے نا، وہ دن کو نہیں نصیب ہوتا ہے۔ اللہ نے بنایا ہی رات کو سکون کے لیے، ہر چیز سو جاتی ہے، جانور بھی سو جاتے ہیں، انسان بھی سو جاتے ہیں، ہر چیز سو جاتی ہے۔ فرمایا کہ اور دن کو اللہ نے روشن بنایا۔ اگر دن کو بھی اندھیرا ہوتا تو کیا خیال ہے ہمیں کام کاج کرنے میں کتنا دقت ہوتی اور کتنا مشکل ہوتی، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے دن کو روشن بنایا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، روشنی دینے میں اللہ پاک ان سورج کا محتاج نہیں ہے، رب اس سورج کے بغیر بھی روشنی کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ اپنے بندوں پر بڑے فضل والے ہیں لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ فرمایا کہ یہی تو ہے، ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے تمہارا رب، یہی جس نے دن بھی بنایا اور رات بھی بنائی، تمہارا رب بھی یہی ہے۔ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، مولویوں کو بھی، پیروں کو بھی، بزرگوں کو بھی، نبیوں کو بھی، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا خالق ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے، کوئی سجدے کے لائق بھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں قبروں کا احترام کرو، قبروں والوں کا بھی احترام کرو، قبروں والوں کا احترام ہے لیکن ان کو سجدہ حرام ہے، لیکن ان کو سجدہ صرف کس کا ہے بزرگوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر تم اتنا اچھی صاف واضح باتیں سن کے الٹے کہاں جا رہے ہو؟ آگے فرمایا کہ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اسی طرح فرمایا کہ الٹے چلا کرتے تھے وہ لوگ جی جن کے پاس اللہ کی آیات تھی اور وہ پھر انکار کر جاتے تھے، وہ بھی اللہ کی آیات کا ایسے انکار کرتے تھے۔ آگے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا، ٹکا دیا زمین کو پانی کے اوپر بنایا اللہ پاک نے، یہ ہلتی تھی، پھر اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ ایک قسم کے کیلوں کی طرح اللہ نے ٹھونک دیا اس کے اندر، اب یہ زمین ہلتی نہیں ہے۔ اگر زمین ہلتی رہتی تو کیا خیال ہے ہم نہ سکون سے چل سکتے، نہ ہمیں سونے میں سکون آتا، نہ چلنے میں، نہ کسی کام کاج میں۔ اللہ پاک نے اس کو مضبوط بنا دیا، ہلنے سے روک دیا۔ یہ زمین کو بنانا اور اس کو ہلنے سے روکنے والی ذات کون ہے؟ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمانوں کو چھت بنایا، اور مضبوط چھت، اور ایسی چھت اللہ پاک نے بنائی ہے جو بغیر ستونوں کے کھڑی ہوئی ہے۔ دنیا کا کوئی کاریگر ایسا نہیں ہے جو بغیر ستونوں کے چھت کھڑی کر سکے، یہ اللہ کی ذات ہے جس نے بغیر ستونوں کے چھت کھڑی کی ہے۔ اور ایسا آسمان بنایا ہے کہ جب سے بنایا ہے اور قیامت تک کبھی اس کی مرمت کی ضرورت نہیں ہوئی، نہ اس کو رنگ کی ضرورت ہے، نہ روغن کی ضرورت ہے، نہ کسی ورک شاپ میں لے جانے کی ضرورت ہے، اسی طرح بالکل قائم اور دائم ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، پھر اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی ہے، اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، پھر سب سے بہترین تمہاری صورتیں بنائی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے رنگ کالے ہوتے ہیں، عام لوگوں کی بنسبت وہ تھوڑے سے خوبصورت نظر نہیں آتے، لیکن بزرگوں پھر بھی جانوروں کی نسبت تو خوبصورت ہے نا، جانوروں کی نسبت تو خوبصورت ہیں۔ جتنا بھی انسان بدصورت ہو، بہرحال پھر بھی دوسری مخلوق سے تو اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے نا۔ تو فرمایا فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، خوبصورت اللہ نے تمہاری شکل بنائی، اور شکل بھی کس چیز پر؟ ایک گندے پانی کے قطرے کے اوپر، اور اندھیرے کے اندر، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رحم کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، ان اندھیروں کے اندر اللہ نے ایسی خوبصورت شکل بنائی۔ فرمایا کون سا دنیا کا ایسا کاریگر ہے جو اندھیروں میں کام کر سکے؟ اور پھر اللہ پاک نے ایسا خوبصورت بنایا، ایسا بالکل برابر پیدا کیا۔ فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ کبھی کان کسی اور جگہ پر چلا گیا ہو، ناک کسی اور جگہ پر چلا گیا ہو، نہیں، جہاں جہاں پر جس چیز کی ضرورت تھی اللہ تعالی نے اسی جگہ پر رکھی ہے۔
وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور پاکیزہ رزق بھی تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہی ہے تمہارا رب، جو زمین کو جس نے قرارگاہ بنایا، آسمان کو چھت بنایا، تمہاری خوبصورت شکلیں بنائی، تمہیں رزق عطا فرمایا، تمہارا رب بھی یہی ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ برکت والا ہے اللہ پاک جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ برکتوں والی ذات بھی کون ہے؟ ساری برکتوں کا مالک اللہ پاک ہے، چاہے تو کسی کو برکت دے، چاہے تو کسی کو برکت نہ دے، یہ اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہ ایسی ذات ہے جو حی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس پر کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ باقی دنیا کے جتنا بڑے سے بڑے لینڈ لارڈ، بڑے سے بڑے مولوی، پیر، بزرگ، حتیٰ کہ نبی بھی، ان پر موت آئی ہے اور آنی ہے، لیکن اللہ ایسی ذات ہے جو موت سے بالکل پاک ہے۔ فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ جب سب کچھ وہی ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، ہمیشہ رہنے والا وہی ہے، تو پھر اسی کو پکارو، ہمیشہ خالص کر کے پکارو، اس کے پکارنے کے اندر، اس کے اعتقاد کے اندر کسی اور کو ساتھ نہ ملاؤ۔ مخلصین، مخلص بن جاؤ، خالص اللہ کو پکارو۔ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، میرے محبوب آپ خود ان کو فرما دیں یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روک دیا ہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی عبادت کروں جن کی تم کرتے ہو، مجھے اللہ نے ان چیزوں سے روکا ہے۔ لما جاءنی البینات من ربی، جب کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلائل بھی آ چکے ہیں، پھر میں ان کو چھوڑ کر کیوں ان دوسرے ہستیوں کے پاس جاؤں؟ میرا رب تو اللہ ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے رب کا فرما بردار بن کر رہوں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ پھر نطفے سے بنایا ہے، ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ پھر علقہ سے خون کے لوتھڑے سے بنایا ہے، ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا پھر نکالتا ہے تم کو ایک بالکل صاف ستھرا اور پورا بچہ بنا کر ماں کے پیٹ سے، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، ثُمَّ لِتَكُونُوا شِيُوخًا پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، کمزور ہو جاؤ، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ اور بعض وہ ہیں جو بڑھاپے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى اللہ نے ہر کسی کا وقت مقرر کر دیا ہے کہ اس کو بچپن میں آنی ہے موت، جوانی میں آنی ہے، بڑھاپے میں آنی ہے، تندرستی میں آنی ہے یا بیماری میں آنی ہے، زمین کے کس حصے پر آنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یہ کیوں ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہیں؟ تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم عقل سے کچھ سوچو۔ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو زندگی بھی دیتا ہے وَيُمِيتُ اور موت بھی دیتا ہے۔ زندگی اور موت دینے والا بھی کون ہے؟ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا پس جب اللہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن پھر اس کو کسی بات کی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس وہ کہتا ہے ہو جا، فَيَكُونُ بس وہ چیز خود بخود ہو جاتی ہے۔ بزرگوں یہ ہو جا، کن بھی ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ پاک اس کو کہتے ہیں ہو جا، یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا، ورنہ رب کو یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اللہ پاک بس جس چیز کے بنانے کا ارادہ کرتے ہیں وہ چیز خود بخود بن جاتی ہے، اللہ پاک کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ بزرگوں ایسا ہمارا رب جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، آسمانوں کو بھی بنایا، زمین کو بھی بنایا، رات بنائی، دن بنایا، اور فرمایا ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، اور فرمایا زمین کو قرارگاہ بنانے والا، تمہاری خوبصورت شکلیں بنانے والا، اور تمہیں کس چیز سے؟ مٹی سے پہلے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، پھر اللہ پاک نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا۔ اگر ہم توجہ کریں تو آج بھی ایسے سمجھیں ہم مٹی سے پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ نطفہ جو ہے، حکیم حضرات کہتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا 100 لقمہ اچھی غذا کا کھائے تو 1 قطرہ خون کا بنتا ہے۔ 100 لقمہ اچھی غذا کا کھائے تو 1 قطرہ خون کا بنتا ہے، پھر 100 قطرہ خون کا بنے تو 1 قطرہ مادہ منویہ کا بنتا ہے،
ایک قطرہ، تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں ہم جتنا خوراکیں کھاتے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، گندم کھا رہے ہیں، جو اناج کھا رہے ہیں، یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ مٹی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایسے سمجھو کہ آج بھی ہم مٹی سے ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے، توجہ کی جائے، تو ہماری پیدائش آج بھی مٹی سے ہے۔ وہ نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے، ہماری وہ جو غذاؤں سے بنتا ہے وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے، پھر 40 دن تک وہ نطفہ ہی رہتا ہے۔ 40 دن کے بعد اللہ اس میں تبدیلی کرتے ہیں، وہ ایک خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، جمع ہوا خون۔ پھر 40 دن کے بعد تبدیلی آتی ہے، وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ پھر 40 دن کے بعد جو ہے پھر تبدیلی، اللہ پاک اس کو ہڈی بنا دیتے ہیں۔ پھر 40 دن کے بعد تبدیلی، اس ہڈی کے اوپر جو ہے گوشت چڑھنا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ اسی طرح 40 دن کے بعد تبدیلیاں کر کے اللہ پاک انسان کو خوبصورت شکل میں، ہاں جی، بالکل مکمل انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر لے کر آتا ہے۔ اور جب بچہ باہر آتا ہے روتا ہے، پھر بچہ جیسے ہی باہر آتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے کہ یار یہاں سے پہلے بچہ جب ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے اس کو غذا ناف سے ملتی ہے۔ کہاں سے ملتی ہے؟ ناف سے غذا دی جا رہی ہے بچے کو۔ جب باہر آتا ہے وہ ناف والی غذا والا راستہ بند ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بچہ رونا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ اب کہاں سے کھاؤں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے رونے کی ضرورت نہیں ہے، جس رب نے تجھے اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے، صاف ستھرا انسان بنایا ہے، اگر ایک راستہ تیری روزی کا اس نے بند کیا ہے تو تیری ماں کی چھاتی پر اس نے 2 نہریں دودھ کی جاری کر دی۔ ہاں جی، 2 نہریں اللہ نے دودھ کی جاری کر دی ہیں۔ پھر جب بچے کا ماں دودھ چھڑاتی ہے نا، پھر روتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں مجھے دودھ پلاؤ۔ چھڑاتی کیوں ہے تو دودھ، پھر روتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ روتا کیوں ہے تو؟ جس رب نے اگر یہاں سے تیرے ماں کی چھاتی سے دودھ رکوایا ہے تو اللہ نے جانور کے نیچے 4 نہریں بھی جاری کر دی۔ دنیا کے اندر تیرے کھانے کے اللہ نے نعمتوں کے خزانے بہا رکھے ہیں، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو بس میرا در نہ چھوڑ، دیکھ تو صحیح پھر میں رب تجھے کیسے راضی کرتا ہوں اور خوش کرتا ہوں۔ بزرگوں، جب سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو ہماری عبادت، ہمارے سجدے، ہمارے نظر و نیاز، ہماری منت منوتی، ہماری خیرات کے لائق بھی کون ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ترجمہ دیکھیں، فرمایا اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم اللیل، جس نے بنایا تمہارے لیے لیلہ، رات کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ اس میں سکون کرو تم، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ پاک بڑے فضل والے ہیں لوگوں کے اوپر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہی اللہ تمہارا رب ہے جو ساری ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر الٹے تم کہاں جا رہے ہو، کہاں پھیرے جا رہے ہو۔ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اسی طرح الٹے چلتے تھے وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو قرار گاہ اور آسمانوں کو چھت بنایا، وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہارا نقشہ بنایا اور بہترین خوبصورت عمدہ نقشہ بنایا، ورزقکم من الطیبات، اور پاکیزہ اور عمدہ چیزوں کے کھانے تم کو دیے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، پس برکت والی ہے اللہ کی ذات جو سارے جہانوں کو پالنے والی ہے۔ والحی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جو زندہ رہنے والا ہے ہمیشہ، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا۔
فادعوہ مخلصین لہ الدین، پس اسی کو پکارو خالص کر کے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، پکار صرف اسی کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، بزرگوں ساری کائنات کو پالنے والا کون ہے؟ یہاں ہمارے صادقآباد کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ہم ایک دفعہ جو ہے نا مری میں چلے گئے کہ سیر وغیرہ کرنے کے لیے، تفریح کے لیے، تو وہاں گھوم رہے تھے تو ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ میرے بیٹے نے کہا ابو جی یہ ہماری بیٹھک کا جو رنگ ہے نا اس کے ساتھ اس کا رنگ میچ ہوتا ہے، لہٰذا میں یہ چلتا ہوں، ادھر رکھیں گے ہم، خوبصورت ہے۔ وہ پتھر لے 3 سال ہمارے گھر میں وہ پتھر رکھا رہا، 3 سال۔ 3 سال کے بعد ایک دن جو ہے نا میری بیوی جو ہے نا صفائی کر رہی تھی، وہ پتھر فرش پر جو گرا نا ٹوٹ گیا اور اس سے کیڑا نکل کر بھاگنا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا کس ذات نے دیکھو اس پتھر کے اندر اس کو زندہ رکھا، 3 سال پتھر کے اندر بند ہے اور رب اس کو وہاں پر پال رہا ہے۔ پالنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ فرمایا قل انی نہیت، میرے محبوب آپ فرما دیجئے، ان مشرکوں کو سنا دیجئے کہ بے شک مجھے روکا گیا یہ کہ میں عبادت کروں ان ہستیوں کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں تو صرف کس کی؟ اللہ کی۔ لما جاءنی البینات من ربی، جب کہ آ گئی ہیں میرے پاس واضح دلائل میرے رب کی طرف سے، وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کا فرما بردار بن کر رہوں۔ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقہ لوتھڑے سے، خون کے لوتھڑے سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر نکالتا ہے تم کو ایک پورا مکمل بچہ بنا کر، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، اور بعض تم میں ایسے ہیں جو بوڑھا ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنے وقت مقرر کو، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم اب بھی سمجھتے نہیں ہو؟ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ وہ ذات ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، کچھ دن پہلے کی بات ہے، یہ فیصل موورز بس نہیں ہے، فیصل موور، یہ ڈرائیور 120 کی سپیڈ پر جا رہا تھا گاڑی لے کر، اور ڈرائیور کو گاڑی چلاتے چلاتے موت آ گئی۔ یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، گاڑی چلاتے چلاتے اس کو موت آ گئی، وہاں پر مر گیا۔ 120 کی سپیڈ میں گاڑی جا رہی ہے، لیکن گاڑی بالکل سیدھی چلتی گئی ہے، کسی جگہ ادھر ادھر نہیں مڑی۔ پیچھے سے آدمی اٹھ کر آئے، 2 آدمی، انہوں نے آ کر گاڑی کو روکا، پھر گاڑی کو انہوں نے کنٹرول کیا، روک لیا، گاڑی نیچے نہیں اتری روڈ سے، کوئی حادثہ نہیں ہوا، کسی کو موت نہیں آئی۔ کیوں کہ موت صرف اسی کی لکھی ہوئی تھی، کسی اور کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ جب موت کا وقت آ جائے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا ہے، تو معلوم ہوا کہ موت کا وقت بھی مقرر ہے، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی ہے۔ یہ موت اور زندگی دینے والا کون ہے؟ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، پس جب فیصلہ کرتا ہے اللہ پاک کسی معاملے کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پس بے شک وہ کہتا ہے اس کو ہو جا، پس وہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرما۔